السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور یقین رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کہ وہ ہر ٹائم ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں سن رہا ہے۔ تو ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے اور اس کو وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اس پر کافی ہو جاتا ہے، اس کی ضروریات کا وہ خود کفیل ہو جاتا ہے۔ تو ساتھیوں، اس کا مطلب یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ پہ آپ یقین رکھیں۔ اسی طرح ایک چھوٹا سا واقعہ جو میں آپ کو بتانا چاہوں گی، حضرت عوف بن مالک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ میرا بیٹا سالم مشرکین کی قید میں ہے اور میں فاقوں کی حالت میں ہوں۔ تو فرمایا آل محمد کے پاس ایک سیر جو ہیں، بس اس کے علاوہ ہمارے پاس کھانے کے لیے بھی دنیاوی اسباب نہیں ہیں۔ کہا صبر کرو اور اللہ سے ڈرو اور لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت کے ساتھ پڑھو۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، یہ 99 بیماریوں کا علاج ہے، اس میں سب سے کم درجے کی بیماری ہم اور غم ہے۔ یہ دکھوں کا مطابع کرتا ہے اور مشکلات کا حل نکالتا ہے۔ تو میرے پیارے پیارے بہن بھائیوں، میں چاہتی ہوں کہ اگر آپ بھی کسی مصیبت میں مبتلا ہوں تو آپ لا حول ولا قوت کا وظیفہ جو سا ہے نا، وہ کثرت سے کریں۔ چھوٹی سی لائن ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو یہ تو ہم چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو وظیفہ ہے نا، اس کی جو سی اہمیت ہے نا، وہ بہت زیادہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ حضرت ابو ذر غفاری کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزیں بتائی تھی، اس میں سے 5ویں چیز یہ تھی کہ ابو ذر کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو۔ فرمایا عرش الہی کے نیچے ایک خاص خزانہ ہے، یہ وظیفہ وہاں سے آیا ہے۔ تو ساتھیوں، اس کو زندگی کا معمول بنا لو نا، کہ جب خدا نہ خواستہ کہیں آپ پھنس جاؤ، کوئی مشکل آ جائے تو اس کو پڑھو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں اور بتائیں کہ اللہ سے ڈرو، صبر کرو اور کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ عمل شروع کیا، ابھی گھر سے بیٹھا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں اٹھا، دروازہ کھولا کہ میں دیکھوں کہ کون ہے۔ دروازہ کھولا تو دیکھا میرا بیٹا کھڑا ہے اور اس کے پیچھے 100 اونٹ کھڑے ہیں۔ تو میں نے کہا تم اور یہ اونٹ کہاں سے؟ کہا مجھے موقع لگ گیا، میں ان کی قید سے بھاگ آیا اور آتے آتے ان کے 100 اونٹ بھی ہانک لایا۔ تو ساتھیوں دیکھو، ابھی وظیفہ انہوں نے شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ تو اس بات پہ ہمیں یقین رکھنا چاہیے نا کہ جب اللہ تعالیٰ کو ہم پکارتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں، تو وہ ہماری فریاد ضرور سنتا ہے۔ اب اللہ کی شان ہے، اللہ اکبر، کہ دیکھو پرندے بھی ہیں نا جو صبح سے نکلتے ہیں اور شام کو گھروں کو واپس جاتے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ انہوں نے بھی جاب پہ جانا ہے یا ان کو پیسے ملنے ہیں۔ وہ صبح سے نکلتے ہیں، اڑتے ہیں، دیکھتے ہیں ان کو کہیں سے تو کھانا ملتا ہے نا۔ تو وہ اس بات پہ یقین رکھو کہ جو پرندوں کو بھوکا نہیں رہنے دیتا، وہ شام کو بھرے ہوئے پیٹوں کے ساتھ اپنے گھروں کو، اپنے گھونسلوں میں جاتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے بھوکا رہنے دے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ پر اپنا پختہ یقین رکھو، اور رزق جو سا ہے نا، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ انسان نہیں انسان کو دے سکتا۔ یہ تو بندہ کہتا ہے نا جی میں جاب کرتا ہوں تو وہ مجھے جی وہاں سے آ رہے ہیں، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ہمارے وسیلے بناتی ہے، جو ہمیں دیتی ہے۔ ہم خوف زدہ ہو جاتے ہیں، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، جی اتنی مہنگائی ہو گئی ہے تو جی ہم کیسے خرچے پورے کریں گے۔ تو نہیں، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ صبر میں ہی سب کچھ ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا صبر کیا، ہر چیز انہوں نے، ہر تکلیف برداشت کی۔ تو ان کی زندگی ہمارے لیے جو سی ایک مثال ہے، اگر ہم ان کی زندگی کو دیکھیں اور عمل کریں تو ہم ان کے پاؤں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے، اپنی عبادات کو ٹھیک کرنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کسی کو دھوکہ دے کے رزق نہیں کمانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، جزاک اللہ۔